بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں۔ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان باندیوں کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا ہے اللہ نے یہ تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم تلاش کرو اسے اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، اس حال میں کہ قید نکاح میں لانے والے ہو، قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ ان سے تو اس کے بدلے میں دے دو۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وہ مہر جو مقرر شدہ ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، پھر جو تم نے فائدہ اٹھایا، بِهِ، تو اس کے بدلے میں ان عورتوں کو دے دو وہ مہر جو مقرر شدہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اور کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر، فی ما، اس کمی بیشی پر، اس کمی بیشی پر جس پر تم دونوں راضی ہو، مقرر کر دینے کے بعد، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں۔ دیکھیں یہ ترجمہ نہایت فصیح ترجمہ ہے جس سے مفہوم بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اب بعض نے اس کا یہ جو ترجمہ یہاں کیا ہے کہ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو شادی شدہ ہوں، حالانکہ شادی شدہ عورت تو حرام نہیں ہوتی، وہ عورت حرام ہوتی ہے جو دوسرے شوہر کے نکاح میں ہو، تو جب تک وہ نکاح میں ہیں اس سے نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو ترجمہ میں نے کیا کہ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، یعنی جب تک وہ دوسرے شوہروں کے نکاح میں تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں، سوائے اس کے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ باندیاں کہ جو دارالحرب سے لائی گئی ہوں، مسلمانوں کی جنگ ہوئی کفار کے ساتھ اور جہاد کے دوران مال غنیمت میں انہیں باندیاں ملی۔ اب اگر وہ جو باندیاں ہیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب اگرچہ ان کے شوہر ہوتے ہیں نا، ان کا شوہر اگر دارالحرب میں موجود ہے، تب بھی اگر وہ باندیاں انسان دارالاسلام لے کر آ گیا ہے تو اگر اپنی ملکیت ہے تو بغیر نکاح کے فائدہ حاصل کرے، اور اگر کسی دوسرے کے ساتھ قرار ہے تو اس باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگرچہ اب اس کا شوہر موجود ہے، دارالحرب میں شوہر ہے، لیکن پھر بھی اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن آزاد عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس کا شوہر موجود ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت پوری ہو جائے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، سوائے اس کے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ تو کیا مطلب، یعنی اگر دارالحرب سے باندیاں لائی گئی تو اگرچہ ان کا شوہر موجود ہوتا ہے دارالحرب میں تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب صرف اتنا ہوگا کہ اگر وہ حاملہ ہیں باندیاں تو وضع حمل تک انتظار ہوگا، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض اس کی عدت استبراء رحم ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا حمل نہیں ہے، تو ایک حیض کے بعد اب اس کا آگے نکاح بھی جائز ہے، اور اگر آقا اس سے استمتاع حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے۔
کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتیں۔ دیکھیں ماقبل میں جتنی عورتوں کا ذکر ہو وہ تو حرام ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ سب تو حرام تھیں۔ اب کہا ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، بقیہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب حلال تو ہیں لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تو ان تبتغوا باموالکم، طریق شرعی کہ تم تلاش کرو گے انہیں اپنے مالوں کے ساتھ، مال کے ساتھ نکاح ہوگا، بغیر مال کے نکاح نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس آیت کا عنوان کیا ہے؟ 10واں حکم رعیت۔ 10واں حکم رعیت، نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 10واں حکم ہے، نکاح میں مہر ہوگا۔ تو کہا اس کے علاوہ بقیہ عورتیں حلال ہیں، لیکن جب کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ۔ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے بے اموالکم میں با خاص ہے نا، تو یعنی مال کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ۔ اب وہ مقدار کون سی ہے؟ تو لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، اس لیے کم سے کم مہر ہوگا 10 درہم۔ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن تعدد طرق میں حسن لغیرہ ہی ہے۔ اور نمبر 2، اگر یہ ضعیف بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے تحدید ہو رہی ہے، اور کسی شے کی تحدید قیاس سے نہیں ہوتی۔ جب تک مرفوع روایت موجود ہو تو قیاس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور احناف کا ویسے بھی اصول ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس پر حجت ہے۔ تو اسی لیے 10 درہم کم سے کم۔ دوسرا ہمارا قیاس یہ تھا کہ جو ہاتھ کٹتا ہے شوہر اس کا چور کا، وہ 10 درہم میں کٹتا ہے، تو جہاں اس کا ایک عضو کٹ رہا ہے 10 درہم میں، یہاں بھی شوہر بیوی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کے عضو سے، لہٰذا یہاں بھی کم از کم 10 درہم ہونے چاہیے کہ تم تلاش کرو مال کے ساتھ۔ محسنین، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ بعض نے ترجمہ کیا نہ کہ شہوت نکالنے والے، شہوت نکالنے والے نہ ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو، بلکہ مقصود کیا ہو؟ قید نکاح میں لانے، یعنی صرف وقتی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو کہ شہوت نکال دی اور شہوت پوری کر دی تو اس کو چھوڑ دیا۔ ان دونوں قیودات سے یہ معلوم ہوا کہ متع کرنا حرام ہے۔ متع کی حرمت ثابت ہوگی کیونکہ متع میں شہوت نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ متع روافض کے ہاں یہ نکاح ہے اور ان کے ہاں یہ اب بھی جائز ہے۔ دیکھیں اسلام میں ابتدا میں متع جائز تھا، لیکن پھر اس کی حرمت آ گئی، اور غزوہ خیبر کے موقع پر اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر اب اس کی جو حرمت ہے وہ قیامت تک کے لیے، اب متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ متع کسے کہتے ہیں؟ عورت سے فائدہ حاصل کرنا، بس جتنی مقدار میں دونوں جانبین راضی ہو جائیں، اور یہ ایک وقت مقرر تک ہوتا ہے، مثلا 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے فائدہ، 1 ہفتے کے لیے فائدہ حاصل کرنا، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں، اسلام میں وقت مقرر نہیں، نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جب تک زوجین میں زندگی ہے، اللہ نہ کرے کوئی نزاع نہ ہو تو نکاح ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی گواہ ضروری نہیں ہے، کوئی لوگوں کا ازدحام، لوگوں کو بتانا، اذن عام، یہ ضروری نہیں۔ بس متع میں لڑکا لڑکی کسی کمرے میں جمع ہو گئے، وہ کہے میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، گلاس کا پانی ٹافی پہ بات ہو گئی اور شہوت پوری ہو گئی، تو یہ تو زنا ہے۔ اب جو روافض کر رہے ہیں یہ نکاح نہیں ہے۔ اسلام نے اجازت کس کی دی ہے؟ نکاح کی دی ہے۔ اب چونکہ قید کیا لگائی کہ قید نکاح میں لانا ہو، شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، اور متع میں کیا ہوتا ہے؟ شہوت نکالنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، یہاں کا مال کے ساتھ تلاش کرو، یعنی مال کی ایک مقدار ہونی چاہیے، اب وہ مقدار شریعت نے بتا دی۔ تیسری بات، قید نکاح میں لاؤ۔ قید نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے لانا مقصود ہے، 1 دن 1.5 دن کے لیے لانا اسے مقصود نہیں ہوتا۔ پھر نکاح کا مقصد قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے کہ عورت تمہارے لیے کھیتیاں ہیں کہ تم اس میں اپنا بیج ڈالو، مقصد یہ تاکہ تمہیں نیک صالح اولاد کا حصول ہو، جبکہ متع میں یہ نہیں ہوتا۔
متع کے اندر صرف شہوت کا پورا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورت کھیتیاں ہیں، مقصود نیک صالح اولاد کا حصول ہے، جبکہ متع میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر قرآن کریم نے سری انداز میں بیان کر دیا 2 چیزیں حلال ہیں، اس کے علاوہ تمام حرام ہیں۔ سورہ مومنون میں بیان کر دیا بیوی حلال ہے اور باندی حلال ہے، اس کے علاوہ جو آدمی کوئی بھی راستہ تلاش کرے گا تو وہ تم پر حرام ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ تمہارے لیے 2 حلال ہیں، تمہاری بیویاں اور باندیاں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے گا، یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ جو بھی راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنا۔ اس سے معلوم ہو گیا ان 2 کے علاوہ کوئی بھی صورت جائز نہیں۔ پھر متع کی حرمت کی روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ عجیب بات، جس حضرت علی کو امام معصوم سمجھ کر پہلا امام سمجھتے ہیں، اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ متع حرام ہے، لیکن یہ اس کی حرمت کے قائل نہیں۔ کوئی بھی شریف النفس انسان اس کو گوارا نہیں کرتا۔ کسی آدمی کی بیٹی ہو اور کوئی اس سے کہے معاذ اللہ اپنی بیٹی تو مجھے 1 دن کے متع کے لیے دو، کوئی شریف النفس اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اسلام کا کوئی حکم انسان کے فطرت سلیمہ کے اور انسان کے عقل سلیم کے اور انسان کی طبیعت سلیمہ کے خلاف نہیں ہوتا، اور یہ بات طبیعت سلیمہ اور فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے یہ شرعی حکم نہیں ہو سکتا۔ ابتدا میں اجازت تھی، اس کے اندر گنجائش تھی کہ جب غزوات میں جاتے وہاں ہر ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، تو وہاں ضرورت تھی، کام کاج کے لیے ضرورت تھی، خدمت کی ضرورت تھی، تو اجازت تھی، لیکن اب ہمیشہ کے لیے یہ حکم حرام ہو گیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، ان کے ہاں تو اس نکاح میں بہت اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ برہان متع میں یہ بھی تفصیلات ہیں کہ جو آپس میں ملیں، جو گفتگو کریں تو اتنا ثواب جیسے ذکر کا، جو بوس و کنار کریں اتنا ثواب جیسے حجر اسود کا، اور جب آپس میں فارغ ہوں غسل کریں تو ہر غسل کے قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور جو الی یوم القیامہ ان کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ اندازہ کرو، زنا کر رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو مسلک پھیل رہا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے، نمبر 1 متع، نمبر 2 تقیہ۔ تقیہ کی وجہ سے کہ دین کو چھپایا جا رہا ہے، اور متع کی وجہ سے، حالانکہ ان کے ہاں اصولی بات ہے، اصول کافی میں لا ایمان لمن لا تقیۃ له، لا دین لمن لا تقیۃ له، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس کا تقیہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کا تقیہ نہیں۔ اور ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کا 90% حصہ کس میں ہے؟ تقیہ میں۔ اور من لا یحضر الفقی میں التقیۃ واجبۃ لا یجوز رفعها الا یخرج القائم فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللہ وعن دین ائمۃ علیہ السلام، کہ تقیہ کرنا واجب ہے اور اسے چھوڑنا جائز نہیں، یہاں تک کہ امام آ جائے، یعنی امام مہدی، اس سے پہلے تقیہ کو نہیں چھوڑو گے۔ تو تقیہ بھی ان کے ہاں ضروری ہے۔ نمبر 2 متع، تو نوجوان نسل کو قریب کرنے کے لیے متع کا سہارا لیا گیا۔ اب نوجوان تو یہ چاہے گا، اور وہ جس کی زندگی عیاشی میں کہ ہر دن اس کو معاذ اللہ نئی عورت ملے، تو وہ نئی عورت اس کو متع کے ذریعے مل رہی ہے تو خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے مذہب کی ترویج کی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلام میں جائز نہیں، اسلام میں نہ تقیہ جائز ہے اور نہ متع جائز ہے۔ اور اس متع کا ثواب بھی کتنا ہے کہ من تمتع مرۃ درجتہ کدرجۃ الحسین ومن تمتع مرتین درجتہ کدرجۃ الحسن ومن تمتع 3 مرات درجتہ کدرجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کدرجۃ علیہ السلام، ومن تمتع 4 مرات درجتہ کدرجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ متع کرو حضرت حسین کا درجہ، دوسری دفعہ حسن کا، تیسری دفعہ حضرت علی کا، اور چوتھی دفعہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور پھر اس گناہ کو کیا بھی سمجھے؟ ثواب بھی سمجھے۔ تو فمستمتعتم بہ، پس پھر تم جو بھی فائدہ اٹھاؤ ان سے، فمستمتعتم، پھر جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ تو بہ، اس کے بدلے میں، جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان عورتوں کو فآتوہن، تم دے دو ان کا مہر مقرر شدہ۔ جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ تو اس کے بدلے میں تم عورتوں کو ان کا مقرر شدہ مہر دے دو۔ یہاں سے روافظ لفظ استمتاع سے استدلال کرتے ہیں کہ متع جائز ہے،
وہ کہتے ہیں یہاں لفظ فمستمتعتم معلوم ہوا متع جائز ہے۔ جواب یہ ہے اس کا، آیت کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو پڑھا جائے۔ سیاق کے اندر خود موجود ہے غیر مصافحین، نہ کہ شہوت نکالنا مقصود ہو، اور متع میں تو شہوت ہے۔ نمبر 2 کہا قید نکاح میں لانا ہو محسنین، اور وہاں قید نکاح مقصود نہیں ہوتی۔ پھر قرآن خود کہہ رہے تبتغوا باموالکم، مال کے ساتھ تلاش کرو، حالانکہ وہاں مال کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے تم انہیں دے دو ان کا مقرر شدہ مہر، تو معلوم ہوا مہر وہی یعنی شرعی طریقے کے مطابق جو مہر مقرر کیا گیا وہ مہر ان کو دے دو۔ باقی لفظ جو استمتاع ہے، استمتاع کا معنی فائدہ، اور نکاح میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں جو متع کہہ رہے اس متع کا ثبوت یہاں سے، یہ تو لغوی معنی فائدہ حاصل کرنا، اور نکاح میں بھی زوجین میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے، تو یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بالفرض اگر یہاں مان بھی لیا جائے تو سورہ مومنون کی آیات میں وضاحت آ گئی کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا بیوی اور باندی کے علاوہ وہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو اگر بالفرض اس آیت سے ہو بھی تو دوسری آیت کے اندر اس کی حرمت کا تذکرہ آ گیا۔ پھر احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ آ گیا، اور امت بھی اس کی قائل ہے اجماعاً، امت کا تعامل ہے کہ یہ متع جائز نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں تم پر، فی ما اس کمی بیشی میں جس پہ تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ مقرر کر لینے کے بعد، یعنی اگر مہر مقرر کر دیا پھر اس کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ مہر میں اضافہ کرنا چاہیں یا رضامندی سے مہر میں کمی کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے، یعنی اللہ جاننے والا ہے جو انسان نے مہر مقرر کیا، جو مہر مقرر کیا اگر وہ قصداً مہر سے کم دے رہا ہے، یا اس نے نکاح کیوں کیا، شہوت نکالنے کے لیے کیا یا کیا مقصد ہے، اللہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جو اللہ نے مہر مقرر کیا، قید نکاح میں لانا مقصود بنایا، شہوت نکالنے کو مقصود نہیں بنایا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور یہ جو اجازت دی کہ کمی بیشی کر سکتے ہو، اس میں بھی حکمت ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ کمی بیشی جائز نہیں ہے تو اس میں زوجین کے لیے بڑی دشواری ہوتی، بسا اوقات مہر کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، یا بسا اوقات انسان زیادہ دینا چاہتا ہے، اس لیے حکمت یہ ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، حکم نکاح بکنیزہ، کنیزہ یعنی باندیوں سے، حکم نکاح بکنیزہ، کنیزوں اور باندیوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جو نہ رکھے تم میں سے طاقت، جو نہ رکھے تم میں سے طولاً طاقت، عین کے حل محسنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، آزاد مومن عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، فمما کے نیچے ترجمہ لکھو تو نکاح کر لے اس سے، فمما تو نکاح کر لے اس سے جس کا اس کا دائیں ہاتھ مالک ہے، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری ان لونڈیوں میں سے جو ایمان والی ہے، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض سے ہیں، نیچے لکھو بریکٹ میں ایک دوسرے کے برابر ہو، ایک دوسرے کے برابر ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، لونڈی کے ساتھ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی شرط کیا ہے کہ فانکحوہن باذن اہلہن، تم نکاح کرو ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن شرط نمبر 2، اور دے دو انہیں ان کا مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ بنانے والی ہوں چھپے یار، نہ بنانے والی ہوں اخدان چھپے یار، پوشیدہ دوست چھپے یار نہ بنانے والی ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں، جب وہ نکاح میں
لائی جا چکے ہیں، جب انہیں نکاح میں لایا گیا، فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر وہ کریں بِفَاحِشَةٍ بے حیائی کا ارتکاب، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو لازم ہوگا ان پر نصف اس کے جو آزاد عورتوں پر ہیں، تو لازم ہوگا ان پر نصف اس کے جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذابی سزا میں سے، من العذابی سزا میں سے، ذالک، اس کے نیچے لکھیں یہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت، یہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت، لمن خشی العنت منکم، اس شخص کے لیے ہے کہ جو اندیشہ رکھتا ہو مشقت میں پڑنے کا تم میں سے، جو اندیشہ رکھتا ہو مشقت میں پڑنے کا تم میں سے، بریکٹ میں یعنی زنا میں، یعنی زنا میں، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو طاقت نہ رکھے تم میں سے، اَن کہ المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کریں آزاد مومن عورتوں سے، یعنی اسلام پہلے حکم یہ دے رہا ہے کہ تم نکاح کس سے کرو؟ آزاد عورت سے جو مسلمان ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ عورت جب آزاد ہوگی تو وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، حسب و نسب بچوں کا اچھا ہوگا، اور بچوں کے اندر عالی اخلاق پیدا ہوں گے، کردار ان کا اچھا ہوگا۔ جب باندھی ہوگی تو اس کی سوچ بھی اسی طرح غلاموں باندھیوں والی ہوگی، حسب و نسب بھی یقینی نہیں ہوگا، تربیت بھی عمدہ نہیں ہوگی، اس لیے کہا نکاح کس سے کرو؟ آزاد عورتوں سے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَمِمَّا، تو نکاح کر لے اس سے جس کے اس کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان لونڈیوں سے جو کیا ہو؟ مومن ہو۔ دیکھیں اگر اپنی لونڈی ہے پھر تو نکاح کے بغیر بھی استمتاع جائز ہے، ہاں اگر دوسرے کی لونڈی ہے تو اس سے پھر آدمی نکاح کرے، لیکن شرط کیا لگائی کہ وہ کیا ہو؟ مومن ہو، شرط لگائی کہ وہ مومن ہو۔ اب یہاں آپ نے ایک اختلاف پڑھا ہوگا امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں، تو کہ یہ جو شرط آئی کہ جو تم میں سے طاقت نہ رکھے نا، تو وہ کریں کس سے؟ باندیوں سے۔ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو آیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ان کے ہاں وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ مومن ہونا لازم اور ضروری ہے۔ احناف کے ہاں یہ ہے کہ بہتر اور اولا آزاد سے ہے، لیکن اگر ایک آدمی آزاد پر طاقت رکھتے ہوئے بھی باندی سے کر لیتا ہے تو نکاح ہو جائے گا، اگرچہ کراہت ہے لیکن نکاح ہو جائے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ آزاد سے کرے۔ اسی طرح قید آئی مومن ہو، لیکن مومن مسلمان سے اور اہل کتاب سے نکاح جائز تھا، لیکن مشرکہ مجوسی باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، تو لہٰذا مومن ہونا ضروری ہے۔ آج کل چونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے جو پہلے موجود تھے، تو اس لیے آج کل کے عیسائی عورتوں سے یا یہودی لڑکیوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ دیکھیں یہ اشارہ اس طرف ہے، یعنی باندھی ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اصل مدار تو تقوی پر ہے نا۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، اس جملے کو سمجھو کہ اب باندھی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو کہ میں اس سے نکاح نہیں کر رہا، یہ تو باندھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے کس میں نہیں، اصل مدار تقوی پر ہے۔ نکاح کا مدار اس پر نہیں ہے کہ آزاد ہو باندھی نہ ہو، اصل مدار ایمان ہے، اور ایمان کس میں کتنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی گویا باندھی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اولاد آدم ہونے میں تم سب برابر ہو، اولاد آدم ہونے میں تم سب برابر ہو، یعنی تم آزاد بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہو اور باندیاں بھی اولاد آدم میں سے ہیں، اس لیے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے کہ اس وجہ سے حقیر سمجھو کہ ہم باندی سے نہیں کر رہے، یہ باندی ہے۔ یہ دو جملے بات سمجھ آئے؟ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی باندھی ہونے کی وجہ سے اسے حقیر نہ جانو، اصل مدار تقوی ہے۔ تم میں سے بعض سے ہیں، اس کا مطلب یعنی اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے تم سب برابر ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت ہے تو تقوی پر ہے۔
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اب ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تو ہے لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ نکاح کرو گے ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، تو اگر لونڈی کا مالک اجازت نہ دے تو نکاح جائز نہیں۔ نمبر 2، تم دو گے انہیں ان کا مہر دستور کے مطابق، جتنا عرف میں ان کا مہر ہے انہیں کا مہر دے دو، 2 ہو گئی۔ نمبر 3، محصنات، تیسری شرط کیا ہے؟ درا حالے کہ تم جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، یعنی بدکاری کرنا یہ مقصود نہ ہو، ان کو نکاح میں لایا گیا ہو، یہ مقصود نہ ہو کہ ان سے بدکاری کی جائے، شہوت پوری کی جائے، یہ مقصود نہ ہو۔ اور آگے ایک شرط اور کیا لگا دی، چوتھی شرط، ولا متخذات اخدان، نہ کہ وہ بنانے والی ہوں چھپے یار۔ اخدان خدن کی جمع، چھپے دوست، یعنی ان سے نکاح نہ کرو جن کے چھپے دوست ہوں۔ دیکھیں قرآن نے گویا اس میں اشارتاً بتا دیا عورت کی خوبی کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی خوبی ہوگی کہ وہ عورت پاک دامن ہوگی، محصنات میں اشارہ۔ دوسری خوبی یہ ہو غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہو، معاذ اللہ وہ کوئی زانی نہ ہو، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تیسری بات بتائی چھپے دوست بنانے والی نہ ہو، جس کے چھپے یار ہوں، آج کے الفاظ میں میسج کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور دوسروں کو خطوط کے ذریعے سے اس کو نکاح میں نہ لاؤ، کیونکہ جب ابتدا ہی سے اس کے مزاج میں اتنی آوارگی اور عیاشی اور آزادی ہے تو وہ پھر پاک دامن اور خدمتگار ثابت نہیں ہوتی۔ تو ولا متخذات اخدان، جو آپ سے چھپی دوستی لگا رہی ہے تو اس نے اور سے بھی کتنوں سے لگائی ہوگی؟ یہ تو خوش ہو رہا ہے دیکھو میرے سے وہ بات کر رہی ہے، اس نے اوروں سے بھی کی ہوگی۔ پاک دامن جو ہوتی ہے وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ ولا متخذات اخدان، اور جب کہ وہ نہ بنانے والی ہوں چھپے یار۔ معلوم ہوا چھپے دوست بنانا شریعت میں پسند نہیں۔ اللہ کو چھپے یار، وہ کہتے ہیں نا بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ میرا دوست ہے۔ یہ بوائے فرینڈ کہاں سے آیا؟ یہ تو انگریز نے بولا۔ اسلام میں نکاح سے پہلے کوئی فرینڈ نہیں، نکاح کے بعد ہے محبت، کہ جی یہ میری محبت کی شادی ہے۔ کس کی محبت ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد۔ جو نکاح سے پہلے ہوگا وہ عشق ہے، وہ گناہ ہے۔ نکاح سے پہلے جب کر رہا ہے وہ تو غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے گفتگو کرنا، ملنا، بات کرنا یہ تو گناہ ہے۔ لا یخلون رجل وامرأة الا وثالثهم الشیطان، مرد عورت جہاں بھی اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ تو محبت کس کے بعد ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد۔ محبت ہوتی ہے محرموں سے، والدہ سے، اپنی اہلیہ سے، بیٹی سے، بہن سے، آوارہ لڑکیوں سے وہ محبت ہے، وہ کیا ہے؟ عشق۔ اور عشق زیادہ دیر باقی نہیں رہتا، 6 مہینے، 8 مہینے، سال اس کی مدت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ساری محبت کی باتیں تو پہلے ختم ہو گئی گھنٹوں باتیں کر کر کے، اب وہ باقی نہیں رہتی، تو اس لیے عشق کا انجام طلاق نکلتا ہے۔ چند مہینے گزرتے ہیں، آپس میں نفرتیں آ جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، یا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اطمینان اور سکون، جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے، جب وہ نکاح میں لائی گئیں، یعنی روک دیا گیا نکاح میں لے آئے، تو فَإِنْ أَتَيْنَا، اب اگر وہ کریں کوئی بے حیائی، نکاح میں لایا تمام شرائط تھی، لیکن لانے کے بعد اب انہوں نے کوئی بے حیائی کی، مثلاً زنا کیا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر لازم ہوگا نصف جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے، یعنی ان کی سزا کتنی ہوگی؟ آدھی۔ دیکھیں آزاد عورت اگر شادی شدہ ہو، زنا کرے پھر تو رجم ہے، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، تو باندھی کی پھر نصف ہوگی یعنی 50 کوڑے، باندھی کی سزا کتنی ہوگی؟ 50 کوڑے، تو یہ تو ہوگی، لیکن رجم کی سزا پھر باندھی پر نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں نصف ہو سکتا ہے کہ آدھے جسم کو مارو اور آدھے کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا جسم نیچے والا ختم ہو جائے اوپر کا باقی ہو، یا اوپر ختم ہو نیچے باقی ہو، تو اس میں نصف ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کوڑوں کی سزائیں، دیگر جو سزائیں ہیں اس میں نصف ہوگا۔ ذالک، یہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت، یہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت لمن، اس شخص کے لیے ہے کہ جو اندیشہ رکھتا ہو مشقت میں پڑنے کا، تم میں سے، مشقت میں پڑنے کا یعنی گناہ میں، زنا میں،
دیکھیں اسلام اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہتر ہے تم لونڈی سے نکاح نہ کرو، اوپر بھی کہا آزاد سے استطاعت ہے لونڈی سے نہ کرو، آخر میں بھی کہا بہتر یہ ہے کہ اگر تم آزاد سے کر سکتے ہو تو لونڈی سے نہ کرو۔ یہ اجازت اس کو ہے جو مشقت میں پڑے۔ مشقت کیا؟ گناہ میں پڑنے کا۔ معلوم ہوا جب انسان گناہ کرتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو مشقت اور تکلیف میں اور ذلت میں پڑتا ہے۔ گناہ کا جیسے ہی چرچا ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، پھر گناہ کی سزا ملتی ہے، اس میں بھی مشقت اور رسوائی ہوتی ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس سے؟ لونڈیوں سے۔ اگر تم لونڈیوں سے صبر کر دو، لونڈی سے نکاح نہ کرو تو یہ بہتر ہے، یہاں تک کہ اللہ تمہیں آزاد عورت دے دے۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں پسندیدہ آزاد عورت ہے۔ اب یہ لونڈیاں عموماً غیر مسلم ہوتی ہیں نا، یہاں اشارتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے لونڈی چونکہ کتابی ہوتی ہے، لونڈی کتابی ہوتی ہے غیر مسلم عیسائی یہودی کی، تو اسلام اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غیر مسلموں سے نکاح نہ کرو، ان سے نہ ہو، جو مذہب بیزار ہوں، مذہب سے دور ہو، ان سے نہ کرو۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے ایسی عورتیں اولاد کو اپنے راستے پہ چلا دیتی ہیں۔ اس لیے جو مسلمان برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں جا کر شادیاں کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں آگے جا کر وہ یہودی، عیسائی، مجوسی، کمیونسٹ، مشرک اور دہری بنتے ہیں، چونکہ وہ عورت کے تابع ہوتے ہیں۔ وہاں تو مرد ان پہ سختی نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھائے گا تو کیس بن جائے گا، آزادی فحاشی ہوتی ہے، تو بچہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں کے ماحول کی وجہ سے اولادیں نافرمان ہو کر مذہب سے بیزار ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے اپنے ملک کی ہو، چاہے غریب ہو، بظاہر حسن و جمال والی نہ ہو، لیکن مسلمان و دیندار ہو، اسے ترجیح دینی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، بخشنے والا، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، تم نے اگر لونڈی سے کر دیا یا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو گئی، تمہیں روکا گیا تھا، تم نے پھر بھی کر دیا، تو معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، صبر کرو گے اللہ تمہیں مستقبل میں آزاد عورت، اچھی عورت دے دے گا، وہ تمہارے لیے نفع کی باعث بنے گی۔ اس لیے والدین کی اجازت سے جو نکاح ہوتا ہے، یا انسان اللہ سے دعا کرتا رہے صبر و تحمل کے ساتھ، تو اچھا اللہ تعالیٰ اسے اچھی بیوی عطا کرتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، نیچے لکھیں احکامات، وہ بیان کرے تمہارے لیے احکامات، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ رہنمائی کرے تمہاری ان لوگوں کے طریقے کی طرف جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کے طریقے کی طرف جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ متوجہ ہوتا ہے وہ اللہ تم پر، اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہیں احکامات بیان کرے نا۔ اب اللہ نے سب احکامات بیان کر دیے، آزاد سے کرو، نہ تو لونڈی سے کرو، لونڈی میں یہ شرائط ہوں، یہ سب احکامات بیان کرے، کیونکہ وہ اللہ رہنمائی کرتا ہے تمہارے ان طریقوں اور احوال کی طرف جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، اللہ ان سب باتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ متوجہ ہوتا ہے، یعنی اگر غلطی ہو گئی اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ جاننے والا ہے، یعنی وہ جو حکم دیتا ہے اس حکم میں خیر اور برکت ہوتی ہے، تو اللہ جاننے والا ہے، جو احکامات دیتا ہے وہ احکامات بندے کے لیے بہتر ہیں، اور حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ یہ جو شرائط اللہ نے بیان کی کہ بہتر ہے تم لونڈی سے نہ کرو، آزاد سے کرو، ان سارے کاموں میں تمہارے لیے حکمت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، یہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ متوجہ ہو تم پر۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ پیروی کریں خواہشات کی، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، پھر تم پھر جاؤ گے حق سے، أَن تَمِيلُوا، پھر جاؤ گے تم لوگ حق سے، مَيْلًا عَظِيمًا، بہت دور تک، پھر جاؤ گے حق سے بہت دور تک، یعنی اگر تم خواہشات پہ چلو گے تو تم لوگ خواہشات کی وجہ سے بہت دور تک حق سے پھر جاؤ گے۔ دیکھیں یہاں اشارہ اس طرف ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم پر متوجہ ہو رہا ہے، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرے گا، اور وہ لوگ چاہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنا، یعنی اگر ایک انسان نکاح نہیں کرتا، وہ خواہشات پہ چلتا ہے،
یا آزاد عورت سے نہیں کرتا، باندیوں سے کرتا ہے، یا مقصود اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، تو یہ خواہشات پہ چل رہا ہے۔ اور جو خواہشات پہ چلے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ حق سے بہت دور تک پھر جائے گا، حق سے بہت دور ہو جائے گا۔ جو نکاح پہ چلے گا وہ حق کے قریب رہے گا۔ خواہشات پہ چلنے والے کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہر دن نئی نئی خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، وہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تخفیف کرے تم پر، تخفیف کرے تم پر۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ دیکھیں انسان کمزور ہے، مطلب کیا؟ جنسی خواہش کا مقابلہ کرنے میں انسان کمزور ہے۔ انسان اپنی جنسی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا۔ تو کہا نا ان یخفف عنکم، اللہ نے تمہارے لیے نکاح کو کیا بنایا؟ آسان۔ دیکھیں نکاح میں کوئی شرائط نہیں لگائیں، کہا ایجاب اور قبول ہو، نمبر 2 مہر ہو، نمبر 3 گواہ ہو۔ ایجاب، قبول، مہر اور گواہ، 3 چیزیں۔ ولیمہ تو سنت ہے، باقی چیزیں کوئی لازم نہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی۔ نکاح میں کیا ہے؟ آسانی ہے۔ جو خواہشات اور گناہ پہ چلتا ہے اس میں مشقت ہے، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، تو اللہ نے آسانی کی۔ اگر ایک آدمی جنسی خواہشات میں چلے گا تو اپنی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہر دن نئی نئی خواہش ہوگی، گناہ میں پڑے گا۔ نمبر 2، دیکھیں اللہ نے آسان راستہ بتایا نکاح کا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا نکاح بھی نہ کرو اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاؤ، تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب آدمی نکاح نہ کرے تو خواہش کو کہاں پورا کرے؟ تو اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی، یعنی تمہیں نکاح